الله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اور جس بات کا تجھے علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑا کرو. بے شک سماعتیں، بصارتیں اور دل کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں جواب دہی ہوگی، مسئولیت ہوگی، پوچھا جائے. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے ہمارے شخصیت اور جسموں کا نظام ایسا بنایا ہے
کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں یا ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو وہ پہلو ہے جو ظاہری پہلو ہے، جس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، جس کو پرکھا بھی جا سکتا ہے، اور جس کے اوپر ایک دوسرے کی تربیت بھی کی جا سکتی. دوسرا عمل کا پہلو وہ ہوتا ہے جو اس کا باطنی پہلو ہے. اس باطنی پہلو کے بارے میں بسا اوقات تربیت کرنے والوں کے لیے، عمل کی جانچ پرکھ کرنے والوں کے لیے، یا اعمال کا حساب کتاب رکھنے والوں کے لیے، یا اپنے عمل کا نتیجہ دیکھنے والوں کے لیے باطنی پہلو اوجھل ہو جاتا ہے. اس باطنی پہلو کے بارے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار اس باطنی پہلو کے اوپر ہے. وہ جو نیت ہے یہ دل کا عمل ہے. تو دل کے اندر کیا ہے؟ گویا ظاہری اعمال جیسے بھی ہوں، وہ بظاہر بہت اچھے لگ رہے ہوں. ایک تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل اپنی نوعیت کے اعتبار سے حرام ہو، اور جو عمل اپنی نوعیت کے اعتبار سے حرام ہے وہ نیت کے اچھے ہونے کی وجہ سے اچھا نہیں ہو سکتا. آپ کہیں کہ میری نیت اچھی تھی، میں نے حرام کام کسی اچھی نیت کے ساتھ کیا ہے. جتنی مرضی نیت اچھی ہو، جو نوعیت کے اعتبار سے حرام کام ہے وہ اچھا نہیں ہو سکتا. رہ گئے وہ کام جو بظاہر اچھے ہیں، بظاہر اعمال درست ہیں، بظاہر ادارے چلتے ہیں، لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، اچھے اعمال سکھائے جاتے ہیں، پوری زندگی گزر جاتی ہے سیکھنے اور سکھانے کے اس عمل کے اندر. فرمایا انما الاعمال بالنیات. سارے کے سارے اعمال جو پوری زندگی کیے، ان کا عمل جو ہے، ان کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے. جو باطنی عمل ہے، اور نیت دل کا عمل ہے. دل نے کیا کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سارا دار و مدار اس باطن کی اس نیت کے اوپر ہے، اور اس کی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی فرمائی کہ لکل امرئ ما نویٰ، ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. اور پھر آپ نے اس کی اور وضاحت فرمائی. آپ نے بڑا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. اور اگر کسی نے ہجرت اس مقصد کے لیے کی جس کی ہجرت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اس کی ہجرت اسی کھاتے میں شمار کی جائے گی کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت. اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا پھر کسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے اس کی ہجرت اسی کھاتے میں شمار ہوگی. اور کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص بھی تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو کسی دینی جذبے کے تحت ہجرت کر کے نہیں آیا تھا، بلکہ اس کا کوئی معاملہ کسی خاتون سے چل رہا تھا، اور اس نے اس کو شرط رکھی تھی کہ اگر تم مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جاؤ تو میں تم سے شادی کر لوں گی. تو اس نے موقع دیکھا کہ مسلمان جا رہے تو اس نے بھی اس موقع پر ہجرت کر لی. تو اس کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مقصد کے لیے ہجرت کی ہے اسی کھاتے میں اس کی ہجرت شمار ہوگی، صرف ہجرت کر لینے سے اس کو اس کا فائدہ نہیں ملے. لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو باطن کی کیفیت ہے، وہ جو قلب کی کیفیت ہے، اس کی اہمیت ظاہری اعمال سے زیادہ ہے. ظاہری اعمال ہم سیکھتے سکھاتے ہیں، ادارے چلتے ہیں، پوری دنیا میں جو نظام چلتا ہے وہ ظاہر کو سکھانے کا ہے، باطن کو سکھانے کا تو کوئی نظام کہیں نظر ہی نہیں آتا. کبھی دیکھا کہ کسی نے باطن کی اور
جو قلب ہے اس کی تربیت کے لیے کوئی نظام بنایا ہو. حالانکہ اسلام کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کا تعلق قلب کے ساتھ نہ ہو. پورا نظام اسلام کا روحانیت سے خالی نہیں ہے. آپ نماز لے لیں، آپ روزہ لے لیں، آپ ایک دوسرے کی مدد لے لیں، آپ خدمت خلق لے لیں، آپ جتنے بھی امور ہیں حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد ہیں، اسلام کا بتایا ہوا ایک بھی عمل ایسا نہیں ہے جس میں باطن کی تربیت کا دخل نہ ہو یا باطن کے اس کے اندر انوالومنٹ نہ ہو. ایسا کوئی عمل ہے ہی نہیں. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جس طرح ایک عمل ہوتا ہے کانوں کا عمل ہے، اسی طرح ایک بصارتوں کا عمل ہے، آنکھوں کا ایک عمل ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں، یہ عمل کرتی ہیں. قیامت والے دن پوچھا جائے گا کیا کیا دیکھا اور کیا کیا نہیں دیکھا. اسی طرح ایک عمل کان کرتے ہیں، کیا کیا سنا اور کیا کیا نہیں سنا، قیامت والے دن سوال ہوگا. اسی طرح کا سوال ہوگا کہ تیرے دل نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. اس کا مطلب ہے دل بھی کرتا ہے، دل کا بھی عمل ہے، نیت دل کا عمل ہے اور تفکر دل کا عمل ہے. سوچنا، سوچ کو پالنا، یہ تفکر، یہ دل کا عمل ہے. تو دل کا جو بھی عمل ہے اس کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا. اللہ اکبر. ہمارا خیال یہ ہے کہ دل کے بارے میں تو سوال نہیں ہوتا، بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ دل میں جو خیال آ جاتے ہیں کیا اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس پر تو پکڑ نہیں ہوگی. جب تک انسان اس پر عمل نہ کرے یا پھر اس کو زبان پر نہ لائے اس وقت تک اس پر پکڑ نہیں ہوگی. یہ بات درست ہے. یہ ان سوچوں کے بارے میں ہے، ان خیالات کے بارے ہیں جن جو خیالات غیر ارادی طور پر دل میں آتے ہیں. انسان کو غیر ارادی طور پر دل میں خیال آ گیا، آپ نے جھٹک دیا، دل میں رہا نہیں رہا، کچھ عرصہ رہا، 24 گھنٹے رہا، 2 دن رہا، 10 دن رہا، نہ زبان پہ لائے نہ ہی اس پر عمل کیا، اس پر کوئی گرفت نہیں. لیکن اگر دل کا جو عمل ہے ارادی طور پر آپ نے کسی سوچ کو ایک لمحے کے لیے بھی سوچا ارادے کے ساتھ، اس کا تعلق ارادے کے ساتھ ہے. انما الاعمال بالنیات. ایک ایکشن ہوتا ہے، ایک انٹینشن ہوتا ہے، ایک عمل ہے، ایک اس کا ارادہ ہے. اگر ارادے کے ساتھ کیا تو ذرا سی بھی سوچ سوچی تو اس پر انسان پکڑا جا سکتا ہے اگر وہ سوچ گناہ ہے. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے چاہے وہ تم چھپاؤ چاہے ظاہر کرو، اللہ نے تو حساب لینا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ نے اس کا دل کی سوچ کا حساب لے لینا. تو اس کا مطلب ہے قلب کی سوچ کو صاف رکھنا، قلب کی صفائی رکھنا، جس کو عمومی معنوں میں تزکیہ نفس کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنیادی مقاصد تھے، مقاصد نبوت، ان میں سے ایک مقصد یہ تھا وَيُزَكِّيهِمْ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ کرنے کے لیے تشریف لائے. اور تزکیہ کیا ہے؟ طہارت کیا ہے؟ پاکیزگی کیا ہے؟ پاکیزگی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے کپڑے پاک ہوں. پاکیزگی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ حدث اصغر سے باہر نکل آئے ہو، آپ حدث اکبر سے باہر نکل آئے ہو. حدث اکبر ہو، بڑی ناپاکی ہو تو اس سے نکلنے کا طریقہ غسل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا طریقہ بھی بتایا. حدث اصغر ہو تو اس سے باہر نکلنے کا طریقہ وضو ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ بھی بتایا. پھر کپڑے صاف ہونے چاہیے اور پاک بھی ہونے چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے، پوری زندگی پاک ہونی چاہیے. لیکن اس طہارت اور پاکیزگی کا کوئی فائدہ نہیں جب تک دل پاک نہیں. اصل پاکیزگی جو دل کی ہے، اس لیے کہ دار و مدار اس کے اوپر ہے. اگر دل پاک نہیں ہے، جتنا ضروری ظاہر پاک رکھنا ہے اتنا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے باطن پاک رکھنا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا.
اگر سوال ہونا ہے تو سوال صرف یہ نہیں ہونا کہ آنکھ نے کیا کیا، سوال صرف یہ نہیں ہونا کہ کان نے کیا سنا، سوال یہ بھی ہونا ہے دل نے کیا سوچا اور کیا فعل کیے، کیا افعال سر انجام دیے دل نے، اس کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی دل کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، دل ایک جسم کے اندر ایک مضغہ ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہو جائے، لوتھڑا صحیح ہو جائے تو صلح الجسد کلہ، پورے کا پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی وہ مرکز ہے۔ اور اگر وہ خراب ہو جائے، دل کا ٹکڑا، وہ گوشت کا لوتھڑا، وہ جسم کے اندر جو ہے وہ اگر خراب ہو جائے، فسد الجسد کلہ، تو پورے کا پورا جسم خراب ہو، مرکز ہو۔ الا وہی القلب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خبردار ہو کے سنو، یہ دل ہے۔ اب دل کیا کچھ کرتا ہے، کیا حرکتیں کرتا ہے، اس کی تربیت کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ظاہری اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر دل کی تربیت نہیں ہوتی، اگر دل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے قابو میں نہیں ہے، آپ چاہے عالم دین ہیں، آپ چاہے دین کے طالب علم ہیں، آپ چاہے دین کا کام کر رہے ہیں، آپ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں، پوری دنیا میں آپ کا شہرہ ہے، آپ بہت دین کا کام کر رہے ہیں، دل اگر آپ کے قابو میں نہیں ہے تو آپ کے کسی کام کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ جو اللہ کی رحمتیں ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی نعمتیں، سعادتیں ملتی ہیں، وہ دل کے تھرو ملتی ہیں، دل کے ذریعے سے ملتی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوگ اپنے استعمال کے برتن رکھتے ہیں نا، برتن جیسے لوگوں کے استعمال کے برتن ہوتے ہیں، ایسے ہی زمین میں اللہ کے بھی برتن ہیں۔ ان للہ آنیۃ فی الارض، اللہ کے کچھ برتن ہیں زمین میں۔ ظاہر ہے جس طرح برتن کا مطلب ہے اس میں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی رحمتوں کی بارش نچھاور ہوتی ہے ان برتنوں میں جاتی ہے، پھر ان برتنوں سے لوگ استعمال کرتے ہیں، تو پھر یہ اللہ کے برتن ہیں۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے بات سن کے کہ اللہ کے زمین میں برتن ہیں، الا للہ آنیۃ فی الارض، زمین میں اللہ کے کچھ برتن ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، وآنیۃ ربکم، اور تیرے رب کے جو اصل برتن ہیں وہ پتہ کون سے ہیں؟ قلوب عبادہ الصالحین، اس کے نیک بندوں کے جو دل ہے نا، یہ اللہ کے برتن ہیں۔ ہر ایک کا دل نہیں، ہر بندے کا دل اللہ کا برتن نہیں۔ قلوب عبادہ الصالحین، جو اس کے نیک بندے ہیں ان کے دل اللہ کے برتن ہیں، اس میں رحمتیں آتی ہیں، اس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ دل بھرے جاتے ہیں رحمت سے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے بندہ صالح نہیں ہے اور اس کا قلب صالح نہیں ہے تو پھر اللہ کی رحمت اس میں کوئی نہیں آتی، اور جب اللہ کی رحمت آئے گی تو پھر آگے مزید کیٹیگرائزیشن ہے۔ اللہ کی رحمت تو نازل ہی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ نیک بندہ ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، نیکیاں کرنے والا ہو، دل کی حفاظت کرنے والا ہو، دل کو صاف رکھنے والا ہو، دل کو پاکیزہ رکھنے والا ہو، تو اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو اس پر تو رحمت نازل ہی نہیں ہوتی، وہ تو ویسے چلا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے بھی، ان دلوں میں سے بھی کچھ دل اللہ کو بہت پیارے ہیں، وہ جو برتن ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ان میں سے بھی کچھ دل اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ،
ان دلوں میں سے کچھ دل جو سب سے زیادہ اللہ کو پیارے ہیں نا، وہ پتہ ہے کون سے ہیں؟ فرمایا الینھا وارقھا، وہ دل ہے جو جھکنے والے دل ہیں اور انتہائی نرم اور رقیق دل۔ سبحان اللہ۔ یہ جو علم ہے نا، علم آپ پڑھ جائیں، عمل کر جائیں، تو وہ بعض اوقات دل کی شدت کا باعث بنتا ہے، دل کی سختی کا باعث بنتا ہے۔ دل کی سختی ہوئی، وہ چاہے آپ کے تکبر کی وجہ سے ہو، چاہے اللہ کا وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہو، چاہے آپ کے کسی عمل کا جو تکبر انسان کے دل میں آتا ہے۔ ہم تو 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ہم کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، وہی بے نمازی ہم سے بات کیوں کرے؟ اللہ، ہم تو اس وقت اس طرح شدت والے بن جاتے ہیں، جیسے جیسے عمل کرتے جاتے ہیں ہمارے اندر شدت اور زیادہ آتی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو یہ دل پسند ہی نہیں ہے جو شدت والے۔ اور شدت پتہ ہے کیا کب آتی ہے؟ سختی پتہ ہے کب آتی ہے؟ سختی اس وقت آتی ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، سختی اس وقت آتی ہے جب دل پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ دل کی سختی اللہ کی لعنت کی علامت ہے۔ اس کے لیے ایک تو قرآن میں جب بنی اسرائیل کا ذکر ہوا سورہ مائدہ کے اندر، اللہ کریم نے فرمایا کہ جب انہوں نے وعدہ توڑا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے وعدہ توڑا اور ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان کے اوپر اپنی لعنت کر دی۔ اور لعنت کیسے ہوئی؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ لہذا یہ جو دل کی سختی ہے یہ تو لعنت کی علامت ہے، دل کی نرمی رحمت کی علامت ہے، اور دل کی سختی یہ اللہ کی لعنت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور ایک وہ حدیث جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، یہ جب آپس میں گپ شپ کرتے ہو نا، لمبی لمبی باتیں کرتے ہو یا لمبی لمبی تقریریں کرتے ہو، لا تکثر الکلام، گفتگو لمبی لمبی نہ کیا کرو، چاہے وہ بیٹھ کر گپ شپ ہو اور چاہے کسی کی تقریر ہو، چاہے مکالمہ ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، تمہاری گفتگو لمبی نہیں ہونی چاہیے جس میں اللہ کا ذکر ہی نہ ہو، اللہ کی یاد کے بغیر لمبی لمبی گفتگویں نہ کیا کرو۔ اس لیے کہ اگر لمبی لمبی گفتگو کرو گے، اللہ اکبر، ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ، بے شک جو کلام کی کثرت ہے اللہ کے ذکر کے بغیر، قسوۃ للقلب، یہ دل کی سختی کا باعث بنتی ہے۔ اللہ اکبر، لمبی لمبی جو گپ شپ ہوتی ہے اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں، دل کٹھور ہو جاتا ہے۔ ایون کوئی تقریر کرتا ہے اس میں اللہ کا ذکر ہی کوئی، نہ کوئی اللہ کی بات، نہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کرتے رہیں، گپ کرتے رہیں، گپے مارتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دل سخت ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمایا کرتے تھے، لوگوں کے دل نرم ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، سن کے لوگوں کے دل نرم ہوتے تھے اور یوں توجہ ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو آپ کے خطبے کے دوران اتنی توجہ سے سنتے تھے اور اس طرح سے بے حس و حرکت ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کہ جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں اور ہم ذرا سے ہلے تو پرندے اڑ جائیں گے، اس قدر توجہ ہوتی تھی۔ کیوں؟ اثر ڈائریکٹ دل کے اوپر ہو رہا ہوتا تھا، تعلق ڈائریکٹ دل کے ساتھ ہوتا تھا۔ اگر دل کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو نہ گفتگو کا فائدہ ہے، نہ عمل کا فائدہ ہے، نہ کسی طریقہ تربیت کا فائدہ ہے، نہ کسی علم کا فائدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ رومی نے کہا تھا کہ علم را بر تن زنے مارے بود، علم را بر دل زنے یارے بود۔
ایک علم وہ ہے جس کی چوٹ جسم پر پڑتی ہے، ایک علم وہ ہے جس کی چوٹ دل پر پڑتی ہے۔ جس علم کی چوٹ جسم پر پڑتی ہے، انسان علم پڑھتا جاتا ہے، اس کا معیار زندگی بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا لباس تبدیل ہو گیا، اس نے علم پڑھا، اس کا کہتا ہے پڑھے لکھے والا لباس پہن کے آیا کرو، لباس بدل گیا، گفتگو کا سٹائل بدل گیا، بیٹھنا اٹھنا بدل گیا، رہن سہن بدل گیا، لیونگ سٹائل بدل گیا۔ کیا ہوا؟ علم پڑھا ہے، علم پڑھنے سے سارا کچھ بدل گیا۔ تو رومی کہتے ہیں کہ جو جس دل کی چوٹ جسم پر پڑتی ہے نا، وہ انسان کے لیے سانپ بن جاتا ہے۔ یہ دشمن ہے، مارے بود، یہ انسان کا دشمن ہے جس کی چوٹ صرف جسم پر پڑتی ہے، انسان کو کوئی اور فائدہ نہیں ہوتا۔ اور علم را بر دل زنے یار بود، اس انسان کا دوست علم وہ ہوتا ہے جس کی چوٹ اس کے دل پر پڑے اور اس کے دل کو صحیح کرتے۔ لہذا اگر وہ گفتگویں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں، تو فرمایا قسوۃ للقلب ان کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب۔ اللہ اکبر، کہ جو کلام کی کثرت جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ دل کی سختی کا باعث بنتی ہے۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ، اور اللہ کے قریب اللہ کے سب سے زیادہ دور وہ ہوتا ہے القلب القاسی، جو سخت دل والا ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ لعنت کا معنی یہ ہے، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اور جو سخت دل والا ہے وہ اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ لہذا میں اپنے عزیزوں سے کہا کرتا ہوں کہ گپ شپ میں بیٹھے بھی نا، ضرورت پڑ جاتی ہے، دوست آتے ہیں، آپ کہیں جاتے ہیں، گپ شپ کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں آپ ریلیکس ماحول میں بیٹھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں بیٹھتے ہیں، تو بیٹھنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات انسان ریلیکس ہو کے گپ شپ کے لیے بیٹھتا ہے، بیٹھو، لیکن اس گپ شپ کو، اس گفتگو کو اللہ کے ذکر کے بغیر نہ رہنے دو، اس میں اللہ کا ذکر لاؤ، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد بتا دیا، کچھ کوئی بات کر دی، اللہ نے یہ فرمایا ہے، تھوڑی دیر بعد یہ بات کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، کوئی نہ کوئی تذکرہ اس کے اندر آ جائے، تاکہ وہ گپ شپ قسوۃ للقلب، دل کی سختی کا باعث نہ بنے بلکہ دل کی نرمی کا باعث بنے۔ اور اگر نہیں بھی کوئی آیت سنائی جاتی اور نہیں بھی کوئی حدیث سنائی جاتی، نہیں اس کا ترجمہ سنایا جاتا، تو کم از کم اللہ اکبر ہی زبان سے کہہ دیں، سبحان اللہ ہی کہہ دیں، الحمدللہ ہی کہہ دیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد اللہ کا ذکر کرتے رہے، تاکہ وہ گپ شپ جو ہے وہ بغیر ذکر اللہ نہ رہے بلکہ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو جائے، اور اس کے جو برے اثرات ہیں وہ آپ کے اوپر نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الناس افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا آدمی کون؟ یہ سوال مختلف مواقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف لوگوں نے کیا، اور اس کے جوابات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ مختلف دیے، لیکن یہ والی بات ای الناس افضل، لوگوں میں سے کون سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، یہ ایک جنرل سوال تھا، کوئی اسپیسیفک بات نہیں تھی، سارے لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے لوگوں میں سے کون بہتر ہے، کون افضل ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مخموم القلب وصدوق اللسان، ہر وہ شخص اللہ کے ہاں افضل ہے، ہر وہ شخص، وہ ایک تو نہیں ہو سکتا، وہ کئی ہو سکتے، ہر وہ شخص افضل ہے جو مخموم القلب ہو اور صدوق اللسان ہو۔ صدوق اللسان کا تو سارے لوگوں نے سمجھ لیا معنی، صدوق اللسان کا معنی ہے زبان کا سچا،
کہ ہر وہ شخص جو زبان کا سچا ہو. اور پہلے فرمایا کل مخموم القلب وصدوق اللسان، ہر وہ شخص جو دل کا، مخموم کا مطلب جھکا ہوا، جو دل کا جھکا ہوا ہے، مخموم القلب ہے، وصدوق اللسان، اور دل اور زبان کا سچا ہے، کبھی اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا. صدوق کا مطلب ہوتا ہے بہت سچا، جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا. اور جو ہمیشہ سچ بولتا ہے وہ صدوق اللسان ہے. تو محبوب القلب کون ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صدوق اللسان تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہر وقت سچ بولتا ہے، جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ محموم القلب کون ہے؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هو التقی النقی، یہ وہ شخص ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور اس کا دل صاف ہے، اس میں اللہ کا خوف ہے. والنقی هو التقی النقی، جس میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے، اس کی زندگی، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے. ایک ہی ڈر ہر وقت لگا رہتا ہے، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. بس یہ خوف، دل میں اللہ کا خوف، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. وہ تقی. اور فرمایا کہ النقی دوسری خوبی اس کی یہ ہے کہ اس کا دل صاف. اللہ اکبر. دل میں اللہ کا خوف اور دل صاف ہے. اب یہ دونوں باتیں سمجھ نہیں آتی. دل میں اللہ کا خوف کا کیا مطلب ہے اور وہ دل صاف ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ دل کے اندر تو بہت کچھ ہوتا ہے. اس کی بھی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. دیکھیں جو تقویٰ ہے نا، تقویٰ یہ تو ایک سادہ سا قانون ہے، سادہ سا اصول ہے، ایک احساس ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے یہاں؟ ہر وقت ڈرتے رہنا کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور ہر وقت اس فکر میں رہنا کہیں میں اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی رضامندی سے، کہیں میں اللہ کی خوشنودی سے محروم نہ رہ جاؤں. اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور اللہ کی خوشنودی سے محروم نہ رہ جاؤں. جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا وہ متقی ہے. کیا ہم ہر وقت ہماری زندگی ایسی گزرتی ہے؟ کیا دل میں یہ احساس ہے؟ وہ مخموم القلب ہے، وہ اللہ کو پسند ہے. اور دوسری بات آپ نے فرمایا نقی، پاک بھی ہے، صاف بھی ہے. صاف دل والا. دل کا صاف کیا ہے اس کی پھر آپ نے وضاحت. لا اثم فی ولا بغی ولا غل ولا حسد. آپ نے فرمایا اس کے اندر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، دل میں کوئی گناہ نہیں ہے. دیکھیں ایک گناہ وہ ہے جو ظاہر میں ہے، ایک گناہ وہ ہے جو جسم میں ہے، ایک گناہ وہ ہے جو انسان کی حرکتوں میں ہے. فرمایا دل میں کوئی گناہ نہیں ہے، نقی وہ ہے. لا اثم فی، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں. کیا مطلب؟ وہ گناہ کے بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں، گناہ کے بارے میں وہ کبھی پلاننگ نہیں کرتا. اس کی ساری منصوبہ بندیاں نیکیوں کے لیے ہے، وہ کبھی پلاننگ نہیں کرتا برائی کے لیے. وہ ہمیشہ منصوبہ بندی کرتا ہے، وہ پلان کرتا ہے، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ نیکی کے لیے کرتا ہے. لا اثم فیہ، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں. ولا بغی، اللہ، اور ظلم بھی کوئی نہیں ہے. ظلم عدل کے خلاف ہے. کیا مطلب؟ کسی کا حق مارنا ہے وہ کبھی سوچتا بھی نہیں. وہ حق کسی بندے کا ہو، کسی انسان کا ہو، کسی جانور کا ہو، کسی بھی مخلوق کا حق مارنا وہ کبھی سوچتا بھی نہیں. اس کے دل میں لا بغیا، اس کے دل میں کبھی ظلم نہیں ہوتا. بلکہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے حق دینا ہے، اس میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی آ جاتا ہے، اس میں اللہ کا حق بھی آ جاتا ہے. لا بغیا ولا غلہ. فرمایا اس میں دھوکہ اور خیانت بھی نہیں ہوتی، دھوکہ اور خیانت کا بھی نہیں سوچتا. اور ولا حسد، اور اس کے اندر حسد بھی نہیں ہوتا. جس دل میں یہ چاروں باتیں نہیں ہوتی فرمایا وہ النقی ہے. اور النقی اور التقی جو ہے وہ مخموم القلب ہے، اور جو مخموم القلب اور صدوق اللسان ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ دل تو اللہ نے صاف ہی بھیجے تھے. اللہ نے جب پیدا کیا تھا نا، اللہ نے صاف دل کے ساتھ بھیجا تھا، اللہ نے پاکیزگی کے ساتھ بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے قرآن میں، لَهُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. یہ دنیا میں جو مال کما رہے ہو اور بیٹے، یہ دو ہی چیزیں ہیں جو عام طور پہ انسان کو بڑی فضیلت کا باعث بناتی ہیں کہ اس کے پاس مال و دولت بہت ہے، اس کی اولاد بہت ہے، تو جناب موجیں لگی ہوئی ہیں اور کیا بات ہے. جو یہ سمجھتا ہے، فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت والے دن نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا. الا من اتى الله بقلب سلیم، جو سالم، صحیح سالم دل دیا تھا، جو ویسے دل لے کے آ گیا، یہ قیامت والے دن کام آئے گا. جیسا دل اللہ نے دیا تھا ویسا دل اللہ کے پاس لے جائے. اللہ اکبر. اور اس کو صحیح رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو صحیح رکھنے کے، ویسے تو یہ سارے جو اسلام ہے، آپ نماز پڑھیں دل کی حفاظت ہوتی ہے، آپ روزہ رکھیں دل کی حفاظت ہوتی ہے، آپ جو بھی گناہ ترک کریں دل کی حفاظت ہوتی ہے، آپ نیکی کریں دل کی حفاظت ہوتی ہے، ہر گناہ. لیکن سب سے زیادہ دل کی پاکیزگی کا سامان اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایسا گناہ ترک کریں جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو. اور سب سے زیادہ دل کی پاکیزگی کا باعث وہ نیکی بنتی ہے جب آپ وہ نیکی کریں کہ جب اللہ کے علاوہ اس کا کوئی گواہ نہ ہو، خالص اللہ کے ساتھ معاملہ ہو، دل صاف ہوتا چلا جاتا. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے پوچھا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصاب الماء، کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب وہ پانی میں پڑا رہتا ہے. تو ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، دل خراب ہو جاتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما جلاؤھا، اس کو صحیح کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ کوئی اس کو صاف کرنے کا، رگڑنے کا کوئی ریگ مال جس سے یہ رنگ اتر جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ہے. آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، اپنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنا اور قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، اس سے دل صاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قلب کی صفائی اور طہارت کی توفیق عطا فرمائے اور صاف دلوں کے ساتھ التقی اور النقی بننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.